بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری کا علاج۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ، ٹی وی، وی سی آر، سی ڈی کی وجہ سے گھر گھر میں فلمیں، ڈرامے عام ہو گئے ہیں۔ عریانی فحاشی کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ جوان العمر عورتیں بن ٹھن کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اشتہار بازی کے نام پر سڑکوں کے اطراف میں عورتوں کی جاذب نظر تصاویر آویزاں ہیں۔ اخبار اور رسائل میں پرکشش تصاویر عام سی بات ہے۔ ایسے حالات میں نوجوان تو کیا، بوڑھوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ایک مصیبت بن گئی ہے۔ کوشش کے باوجود اس سے نجات کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور موجود ہے، وہ اس گناہ کے صادر ہونے پر اندر ہی اندر کڑھتے رہتے ہیں۔ سالکین طریقت اپنے مشائخ سے بد نظری کا علاج معلوم کرتے ہیں تاکہ اس بیماری سے شفا نصیب ہو۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بیماری سے شفایاب ہونے کے چند مجرب نسخے پیش کر دیے جائیں تاکہ نگاہیں حرام سے ہٹ کر حلال کی طرف متوجہ ہو جائیں، شہوت کی بھڑکتی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوں، پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں 7 نسخے درج ذیل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بد نظری کا سب سے بہترین علاج اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ پس سالک کو چاہیے کہ گلی کوچہ بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے۔ پیدل چل رہا ہو تو سڑک پر نظر رکھے، سواری پر ہو تو نگاہ اتنی اٹھائے کہ دوسری سواریاں اور راہ گیروں کی گزرنے کا پتہ چلتا رہے۔ کسی کے چہرے کی طرف نظر نہ اٹھائے، چونکہ فتنے کی شروعات یہی ہوتی ہے۔ اگر نظر خطا کرے تو استغفار پڑھے اور پھر نگاہیں نیچی کر لے۔
اس عادت کو اپنانے کے لیے کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر دفتری کام کے سلسلے میں یا خرید و فروخت کے معاملے میں کسی عورت سے حسب ضرورت بات کرنی پڑے تو اس کے چہرے کی طرف نظر نہ کرے۔ جس طرح دو ناراض بندے مجبوری میں ایک دوسرے سے بات کریں بھی تو چہروں پر نظر نہیں ڈالتے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، اسی طرح ذہن میں خیال رکھے کہ غیر محرم سے میری اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی ہے، اس لیے اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ نمبر 2، ارشاد باری تعالی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں، اچھی معلوم ہوتی ہوں۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے دیندار، فرما بردار، حسن و جمال والی لڑکی سے شادی کریں تاکہ جنسی ضروریات پوری ہو سکے۔ جو انسان بھوکا ہو وہ چاہے کہ میں نفلیں پڑھ لوں تاکہ بھوک اتر جائے تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ بھوک کا علاج یہ ہے کہ روٹی کھائے اور اللہ تعالیٰ سے بھوک اترنے کی دعا مانگے۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل ہونے کی دعا مانگے۔ جب موقع ملے تو اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی۔ جو شوقیہ نظریں گلی کوچہ بازار میں چلنے پھرنے والے بے پردہ عورتوں پر ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی پر ڈالے۔ بیوی کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرے، اچھے کپڑے لا کر دے۔ جو کچھ دوسری عورتوں کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس بھی ہے۔ دل میں سوچے کہ اگر میں غیر محرم کی طرف دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اگر بیوی کو دیکھوں گا تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ حلال کو جی بھر کر دیکھے تاکہ حرام کی طرف میلان ہی نہ ہو۔ جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے تصور میں بیوی کا چہرہ لے کر آئے، گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے گا۔ نمبر 3، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو ڈرتے ہیں جب ان پر شیطانی لشکروں میں سے کوئی گھیرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بس انہیں سوجھ آ جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ راز کھلتا ہے کہ جب بھی شیطان انسان پر حملہ آور ہو اور دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے تو ذکر کے ذریعے سے اپنا دفاع کرے۔ چنانچہ بازار میں سے گزرتے ہوئے ذکر کا اہتمام کرے، ہو سکے تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لے ورنہ قلبی ذکر تو کرتا ہی رہے۔ غفلت گناہ کا مقدمہ ہے، یعنی گناہ کی شروعات ہے۔ ذکر کے ذریعے غفلت کو دور کرے۔ ذکر کا نور رفتہ رفتہ دل میں ایسا سرور پیدا کر دیتا ہے کہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نمبر 4، ارشاد باری تعالی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سالک کا نفس جب بھی نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً سوچے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، نگاہ قابو میں رکھنی آسان ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر اس عورت کا باپ یا شوہر ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو کیا ہماری نظریں اس حال میں اس عورت کے چہرے کی طرف اٹھ سکیں گی؟ ہمیں جھجک محسوس ہوگی، اس عورت کا باپ یا شوہر ہم سے سخت ناراض ہوگا۔ اسی طرح یہ سوچنا چاہیے جب اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور منع فرمایا ہے کہ ہم غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں
اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے تو یقیناً پروردگار عالم کو جلال آئے گا. اگر پکڑ کر لی تو ہمارا محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نمبر 5 ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کی خاطر نفس کے خلاف کام کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، لہذا جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو اپنی قوت ارادی سے اس کے خلاف کام کرے. ذہن میں رکھے کہ اس مجاہدے کے بدلے مجھے محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہوگا. ویسے بھی یہ مجاہدہ چند لمحوں کا ہوتا ہے جبکہ مشاہدے کی لذت ہمیشہ کے لیے ہوگی. یاد رکھیں کہ ضبط نفس کے نور سے دل بہت جلدی صاف ہوتا ہے. تسبیح کے دانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمت ہارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمت کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. بس اپنے نفس پر جبر کرے اور اسے شریعت کی لگام ڈالے تاکہ قیامت کے دن سعادت کا ہار پہننا نصیب ہو. نمبر 6 ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو. سالک اپنے ذہن میں خیال جمائے کہ میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں، مجھے اس امانت کو حکم الہی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر اس کے خلاف کیا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوں گا. عام دستور ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو تو دوسری مرتبہ اس کو امانت سپرد نہیں کر دی جاتی. ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینائی کو غیر محرم کے دیکھنے میں استعمال کروں اور قیامت کے دن مجھے بینائی واپس ہی نہ کی جائے. اگر اس دن اندھا کھڑا کر دیا گیا تو کیا بنے گا؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اور وہ لوگ پوچھیں گے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے رب مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا گیا حالانکہ میں تو بینا تھا. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت نہیں کر سکے. اگر قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے گئے تو اس دن بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچائے. لہذا نگاہوں کا اچھا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن یہ امانت دوبارہ نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل. اللہ تعالی خوبصورت ہے. اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ اگر میں نے دنیا کے حسینوں کو گندی نظر سے دیکھا تو کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے سے محروم نہ کر دے. نمبر 7 ارشاد باری تعالی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور جو اترا ان پر سچا دین. سالک کا نفس جب بھی بد نظری کا ارتکاب کرنا چاہے تو فوراً دل میں اس آیت کا مفہوم سوچے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں. جب جب نظر اٹھانے کو جی چاہے تب تب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا. ہر نظر پر یہ مضمون سوچتا رہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے
اللہ تعالیٰ اپنا ڈر عطا فرمائیں گے اور بد نظری سے سچی توبہ نصیب ہو جائے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔